وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اس لیے منسوخ ہونا اللہ کے علم کی ہمارے حالات. قرآن کریم میں ایک جگہ پر سوال کیا تھا کافروں نے کہ پورا قرآن ایک بار بھی کیوں نہیں آیا، تورات کی طرح، زبور کی طرح، انجیل کی طرح. اللہ نے کہا اسی لیے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا صدقات سے حدیث منسوخ ہوتی ہے، لیکن میں نے ابھی روایت سنایا بخاری میں یہ صحیح ہے لیکن اب یہ منسوخ ہے، عمل نہیں ہو سکتا. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رفع یدین پہلے تھا مگر اب ختم کر دیا اللہ کے نبی نے، اور فرمایا کہ سوائے تکبیر تحریمہ میں اول وقت ہاتھ اٹھانے کے بقیہ نماز میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ کون صحابی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے کب کہا کہ رفع یدین حدیث نہیں ہے؟ ہمیں یہ دکھاؤ کہ کینسل نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز میں بھی رفع یدین کیا ہے، یہ دکھاؤ ہمیں. ہم رفع یدین کے وجود کا انکار نہیں کرتے، ہم رفع یدین کو نبی کے آخری دن تک جانے کو منسوخ سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ نبی کی آخری نماز میں رفع یدین تھا، ہے تو دکھاؤ سراخوں پہ. تو یہ میں نے کیوں بات بتایا تاکہ آپ کو مثال یاد ہو جائے کہ ناسخ اور منسوخ کا علم ضروری ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. جو اردو کی حدیث لے کے پھرتے ہیں، عربی سے بالکل واقف نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے. اب مثالیں دیا میں حدیثوں میں روایتوں میں تو بے شمار حدیثیں میرے سامنے ہیں، لیکن ہمارا موضوع بدل جائے گا. آج کا عنوان کیا ہو جائے گا؟ ناسخ اور منسوخ ہو جائے گا. ہم آیت سے آگے چلتے ہیں. مزید کلام چاہیے تو آپ شخصی ملاقات کیجیے اس کے لیے. ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت، او ننسیھا یا اس کو بھلا دیتے، ناتی بخیر منھا، ہم لاتے ہیں اس سے بہتر، او مثلھا یا اس جیسی. الم تعلم، کیا تم کو نہیں معلوم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے، کوئی شے ان کی قدرت سے خارج نہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اس قدرت کی دلیل ہے. کیا تم کو نہیں معلوم یہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملکیت یعنی سلطنت اور بادشاہ. زمین و آسمان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے. اتنی چیزوں کا مالک ہونا بغیر قدرت کے ممکن ہے؟ یہ دلیل ہے. جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ اس ملکیت کو برقرار کیسے رکھ سکتا ہے بغیر قدرت کے؟ چھن جاتی ہاتھوں سے، جس طرح بہتوں کی حکومت چھن گئی، کمزور پر حکومت چھن گئی. لیکن یہ حکومت زمین و آسمان کی اللہ کے پاس ہے اور رہے گی، بلکہ وہاں تک چھیننا تو کجا کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچتا. جس نے سورج کو پیدا کیا ہے آج تک اس سورج کو ایک لمحے کے لیے کسی نے مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے. تو اس کی قدرت کی دلیل ہے زمین و آسمان میں سلطنت اللہ کی ہے. اگر وہ طاقتور نہ ہوتا، قادر نہ ہوتا تو اب تک کوئی چھین لیتا اور بولتا آج بارش نہیں ہوگی اور آج چاند نہیں نکلے گا. لیکن اللہ کی قدرت ہے جس دن سے پیدا کیا آج تک اس نظام میں کوئی قدر نہیں لا سکا. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر اللہ کے مقابلے میں. حق تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. بار بار سنو، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، من ولی کوئی مددگار، ولا نصیر کوئی نصرت کرنے والا. یعنی اگر اللہ تم سے ناراض ہو جائیں، اللہ اپنی قدرت سے تم کو ضرر پہنچائیں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اللہ اپنی قدرت سے تم کو خیر پہنچائیں تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ کے مقابلے میں آ کر تمہارا کوئی ولی بن جائے، تمہارا کوئی نصیر بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء، جس کو اللہ توہین پر لے آئیں، ومن یہن اللہ، جس کی توہین اللہ کریں، فما لہ من مکرم، اس کا کوئی اکرام کرنے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو اکرام انہی کی مرضی سے ہوگا، توہین انہی کی مرضی سے ہوگی، وہ ہر شے پہ قادر ہیں. تو اللہ کے مقابلے میں کسی ولی کی اور کسی مددگار کی اور کسی نصرت کرنے والے کی حاجت بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کو لائیں گے بھی تو اللہ کے مقابلے کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اس پر قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں. سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 107 اللہ واضح فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں مگر وہی. سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 107. اور اگر وہ اپنا فضل پہنچانا چاہیں، خیر دینا چاہیں تو اس کے خیر کو لوٹانے والا اور کوئی نہیں. اور یہ مضمون اللہ نے اور کئی مقام پہ پیش کیا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کو ایک تنبیہ آئی ہے. وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی تھی. لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی. زیادہ سوال کرنے سے منع کیا. ہاں سوال معقول ہو، موقع اور محل ہو، مناسب وقت ہو تو سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے. اور اگر جواب دینے والا تھکا ہوا ہو، جواب دینے والا غضبناک بیٹھا ہوا ہو تو آپ کو جواب صحیح نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو جواب میں ایک قسم کا خلجان اور اشکال اور الجھن پیدا ہو جائے گی. اس لیے سوال کرنے کا وقت دیکھ کر سوال کرنے کا حکم دیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم سوالات کیا ایسا کرنا چاہتے ہو جیسا موسیٰ سے ان کی قوم نے سوال کیا تھا، گائے کیسی ہونا، ابھی آیا نا پیچھے، گائے کا رنگ کیا ہونا، اس کی عمر کیا ہونا، کیا جیسا انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ سے تم سوال ایسا کرنا چاہتے ہو؟ ایک حکم آیا، عمل کرو. ام تريدون ان تسالوا رسولكم، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا موسیٰ سوال کیے گئے من قبل، اس سے پہلے. ان کو سوال کر کر کے اپنے لیے مسائل کو پیدا کر لیا تھا انہوں نے. کیا تم سوال ایسے کرنا چاہتے ہو؟ 7واں پارہ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، ایسی سوالات میں باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو تکلیف ہو جائے، خصوصاً اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اس لیے کہ تم سوالات کر کے اپنی دلتنگی کا سامان فراہم مت کرو. تو سوالات زیادہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں یہ قربت کی دلیل ہے، یہ تو تھکانے کی دلیل ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے وہ کسی عالم کے پاس جاتے. حضرت عبداللہ بن عباس خود عالم، عباس کے بیٹے، مفسر قرآن. لیکن جب وہ کسی کے پاس جاتے، کسی صحابی کے پاس جاتے تو کھٹکا نہیں مارتے کہ میرے کھٹکا مارنے سے ان کو اذیت ہوگی، پتہ نہیں کس موقف میں بیٹھ جاتے. جب وہ خود کسی کام سے باہر نکلتے تب بھی متوجہ نہ ہوتے. جب وہ خود پوچھتے کہ آپ کا مجھ سے کچھ کام تو نہیں ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، تو اپنا مدعا پیش کرتے. اور لوگ بولتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے، اگر آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا، کھٹکا مار کے اطلاع کر دیا ہوتا تو آپ کو اذیت نہ ہوتی. وہ فرماتے تھے عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا.
العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ. روح المعانی مشہور کتاب ہے تفسیر کی، 16 جلدوں میں ہے، علامہ آلوسی کی لکھی ہوئی ہے. سورہ حجرات کی تفسیر میں ابن عباس کا یہ قول وہاں نقل کیا کہ عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا. اس لیے میں کھٹکا مار کر سمجھ دینا نہیں چاہتا ہوں، یہ ان کا عمل تھا. چنانچہ سورہ حجرات کی کئی آیتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود نکلیں اور خود مخاطب ہوں تب ان سے کہو اپنی بات کو. گھر کے باہر سے پکارنے والے بے عقل ہیں، باہر سے پکارنے والے بے عقل ہیں. جو موبائل حجرات اکثر ہم لا یعقلون کا قرآن میں، تو باہر سے پکارنا، بے وقت پکارنا، بے موقع سوال کرنا، اس سے اذیت ہوتی ہے. اور امام بخاری نے باب قائم کیا ہے اگر امام کو یعنی محدث کو غصہ ہے، غصے کے موقع پر سوال کرنا چاہیے یا رکنا چاہیے ٹھنڈا ہونے تک، باقاعدہ اس نے باب قائم کیا ہے. تو خیر یہاں رکا گیا ہے سوالات کرنے سے، جیسے موسیٰ سوال کیے گئے بار بار، تم ایسے سوالات مت کرو. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو کفر کو لے گا ایمان کے بدلے، یعنی ایمان والا ایسا نہیں کرتا کہ نبیوں کو تکلیف پہنچائے. نبیوں کو تکلیف پہنچانا در حقیقت ایمان کو دے کر کفر کو حاصل کرنے کے برابر ہے، یہ مطلب نہیں کرتا اس. فقط غلہ سواء السبیل، تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے چلا گیا. آخری آیت اس رکوع کی میں عرض کر دیتا ہوں، اس مضمون میں تھوڑا طوالت ہے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. اس آیت میں تھوڑا طویل کلام ہے. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے خواہش کرتے ہیں کاش تم کو واپس بھیج دیں کافر بنا کر تمہارے ایمان لا چکنے کے بعد، حسد کرتے ہوئے من عند انفسہم، اپنے دلوں میں، بات اس کی کہ ان کے واسطے حق ظاہر ہو چکا ہے، لہذا ان کو معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس آیت پر بحث انشاءاللہ میں آئندہ کروں.